یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی اور ان کو اندھا اور بہرا بنا دیا. اچھا اب آپ یہ دیکھیے گا ریزن کہ ان پر اللہ نے لعنت کی، ان کو اندھا اور بہرا بنا دیا. کیوں بنایا؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا ان لوگوں نے قرآن پر غور نہیں کیا یا دلوں پہ ان کے قفل چڑھے ہوئے؟ بڑی امپورٹنٹ یہ بات ہے نا کہ جب انسان قرآن کے اوپر غور و فکر نہیں کرتا، اس کے اوپر پونڈر نہیں کرتا، اس کے لیے وقت نہیں لگاتا ہے اس کتاب کو سمجھنے کے لیے، تو پھر اللہ کی طرف سے وہ اندھا اور بہرا ہو جاتا ہے. تو اس بات کو آپ سمجھ لیں کہ ہدایت ایک آنریبل گیسٹ کی طرح دل کے دروازے پر دستک دیتی ہے. اگر دل کا دروازہ نہ کھولا جائے تو وہ لوٹ جاتی ہے. گائیڈنس ڈیلیڈ از گائیڈنس ڈینائڈ. تو بات یہی ہے کہ کبھی کبھی ایسا موقع انسان کی زندگی میں آتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ دل پر ہٹ کرتا ہے، اور یہ موسٹ پریشیس ٹائم ہوتا ہے انسان کی زندگی کا کہ اگر یہ موقع آ جائے تو انسان اس کو اویل کر لے، کیونکہ ہدایت کا فیول عمل ہے. ہدایت کی ورنہ شمع بجھ جاتی ہے اگر قرآن کو سمجھ کے پھر اس کے اوپر عمل نہ کیا جائے. اور یہ جو تالے کا ذکر ہے نا، تالا ویرانی کی علامت ہے. جس دل میں قرآن نہ ہو تو وہ بھی آپ سمجھ لیجئے ویران جگہ کی مانند ہو جاتا ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ جہاں پہ قفل یا تالے لگے ہوتے ہیں جس گھر میں، وہاں کیا کیا تصور ہوتا ہے. مثال کے طور پہ وہاں کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، وہاں جالے لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں بہت زیادہ مٹی پڑی ہوئی ہوتی ہے، دھول ہوتی ہے، وہاں پہ چیزیں جو ہے وہ جہاں رکھی ہوتی ہیں وہ خراب ہو رہی ہوتی ہیں، اور مٹی کی وجہ سے کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے، لائٹ نہیں ہوتی ہے، اندھیرے کا تصور ہوتا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ قفل والی جگہ جہاں تالا کوئی گھر میں یا لگا ہوا ہے یا کسی کمرے میں لگا ہے وہ یہ تصور پیش کرتی ہیں نا. تو قرآن پہ جب کوئی غور نہیں کر رہا تو اس کا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا اس کا مطلب ہے کہ ان کے دلوں پہ قفل چڑھ گئے، انہوں نے اپنے دلوں پہ تالے لگا دیے ہیں اللہ کی کتاب سے. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک وہ شخص جس کے دل میں قرآن کا کچھ حصہ بھی نہ ہو وہ ویران گھر کی طرح ہے. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. اور یاد رکھیے کہ قرآن سنیں گے، پڑھیں گے، پھر سمجھیں گے تو وہ تالے کھلیں گے. تو قرآن از دا کی، قرآن چابی ہے دل کے تالوں کو کھولنے کے لیے. تو جب تک قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہوگا تو آپ یہ سمجھ لیں کہ کبھی بھی انسان کا دل جو ہے وہ قرآن کی طرف سے جو ہے وہ آ نہیں سکتا. یعنی جب تک قرآن کی طرف وہ توجہ نہیں کرے گا تب تک آپ سمجھ لیجئے کہ اس کو ہدایت نہیں مل سکتی. اور جو یہ بات ہے نا کہ تالے کس کس چیز کے دل پر لگ جاتے ہیں جب قرآن سے انسان دوری اختیار کرتا ہے، دل پہ شرک کے تالے ہوتے ہیں، جہالت کے تالے ہوتے ہیں، بدعت کے ہوتے ہیں، بے علمی کے تالے ہوتے ہیں. تو اس کا واحد حل جو ہے وہ قرآن سے گہرا تعلق ہے. گیٹ کنیکٹڈ ود دا قرآن. تو تمام جالے دل کے ہٹ جائیں گے، تمام کالے دھبے. حدیث کے مطابق آتا ہے نا جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو دل پہ ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے. اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ کالا دھبا جو ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے. اور اگر توبہ نہیں کرتا ہے اور گناہ پہ گناہ کیا جاتا ہے تو آخر کار ایک پورا دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے. تو یہ تمام سیاہی جو دل کی ہے، جو تالے ہیں، جالے ہیں، یہ کب نکلیں گے؟ جب ہم قرآن سے گہرا تعلق رکھیں گے، قرآن کی بات پہ عمل کریں گے، تب اللہ تعالیٰ کی باتوں کو ویٹیج دیں گے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، غور و فکر کریں گے.